بہت جان کھا لی تم نے میری قوم کے بچوں کی. یہ جی اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے، رولا ختم کرو، ایک ہی دن بیٹھ کے ایک فہرست بنا کے ہمیں دے دو کہ کس کس کی عزت کرنی ہے. اور جہاں تک صحابہ کرام کا تعلق ہے وہ بھی میں آج کلیئر کر رہا ہوں. حضور جب آخری حج سے ہسٹری میں تاریخ میں آخری حج لکھتے ہیں تو ہمیں بھی کہنا پڑتا ہے، وگرنہ وہ حضور کا پہلا حج بھی وہی تھا. ہمارے نبی ریگولر حاجی نہیں ہے. اور جب آخری حج سے سرکار، اچھا کچھ بندے مجھے گھور رہے ہو، میرا کوئی لین دین رہتے نہیں رولا پڑتا. ہاں تم بدلے یار، نکھرے ماحول میں بیٹھو یار، ہمیں کھچاؤ تو ناؤ میں بیٹھے ہوئے ہو، بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے اس طرح. ریلیکس بیٹھ کے میری بات پہ دھیان دیں. یہ جو صحابہ کے بار کے ایویں بچوں کو جذباتی کرنے کے لیے روز ایشو کھڑا کر دیتے ہیں، جی 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 اسے نہیں مانتے اسے نہیں مانتے. آپ مانتے ہیں؟ کہتے جی شکران للہ ہم تو مانتے ہیں. آپ اگر مانتے ہیں، میں ممبر پہ کہہ رہا ہوں، کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، ساحل غدیر پہ آخری حج سے واپسی پہ جب سرکار نے زندگی کا طویل ترین خطبہ پڑھا، اس وقت حضور کا وہ خطبہ سننے والے تمہارے لٹریچر کے مطابق 1,22,000 بندہ تھا یا 1,25,000 بندہ تھا؟ سوری 1,25,000 یا 1,22,000. احمد آباد ٹاؤن میں پورے علاقے کے لوگوں کا اجتماع، بلکہ باہر کے چہرے بھی موجود ہیں. اگر تمہاری کتابوں کے مطابق حضور کا خطبہ سننے والے 1,25,000 تھے، 1,00,000 میں تمہیں معاف کرتا ہوں. 25,000 صحابیوں کے نام سناؤ. بولو یار خدا کے لیے بولے میرے ساتھ. بہت جان کھا لی ہے تم نے میری قوم کے بچوں کو اسکولوں اور کالجوں میں بہت پریشان کر لی. میں فیصلہ کن اپیل کر رہا ہوں، لاکھ بندہ چھوڑ رہے ہیں یار. لو 25 نہیں بولے 22,000 نام بتاؤ کہاں ہے؟ پھر پتہ کیا کہ جی اتنے تو ہمیں یاد ہی نہیں ہے. حد ہو گئی ہے، تجھے 1,25,000 صحابیوں کا نام یاد نہیں، تیرا اسلام فٹ کا فٹ ہے. ہمیں اگر 2-3 یاد نہیں رہے قیامت کی دے. آپ جیے جہاں تک احترام کا تعلق ہے یار، میری قوم کا ہر ذاکر مولوی پبلکلی آپ جہاں پہ ہوتے ہیں، اپنے پنڈ میں، محلے میں، شہر میں، ہم ان مسلمانوں کو یقین ہی دلاتے پھر رہے ہیں جی ہم مانتے ہیں ہم مانتے ہیں ہم مانتے. اور تمہیں یقین ہی نہیں آ رہا، تمہیں پھر ہی اطمینان ہوگا جدو اسی آنکھیں لگ پائیں گے اچھا جی نہیں تے نہ سے. جب ہم کہہ رہے ہیں تو ہماری بات پہ یقین کرو. اور صاحبان گرامی خاطر اگر میرا مجمع اجازت دے، روزانہ یہ باتیں نہیں ہوتی، آج میں ممبر پہ یہ بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو ہر وقت اپنے آپ کو وکیل صحابہ بنا کے پھرتے ہیں اور ہمیں غلط فہمیاں اور میرے ملک کا امن برباد کرتے پھرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ جی لڑائی ہو جائے. مجھے یاد ہے، یہ میرا خیال ہے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ جیسے میرے پنڈ میں کلہ ہی گھر ہمارا ہے، وہ اس طرح کی صورتحال تھی تو پنچایت میں مجلس کا فیصلہ چلا گیا تو سب وڈا پنچایتی بند، وہ لڑائی ہو سکتی مجلس نہیں ہو سکتی. کیوں نہیں ہو سکتی؟ کہنے لگا جی ہم صحابہ کو مانتے ہیں. میں نے کہا پھر لڑائی کی باتیں نہ کرو، صحابی تو لڑائیوں سے خود احتیاط کرتے تھے. صحابی تو امن کی بات کرتے تھے. اور جن بندوں کو اپنے علم پہ بڑا ناز ہے نا،
بہت ناز ہے جنہیں اپنے علم پہ، اور وہ جب بھی کوئی مسئلہ کھڑا ہوتا ہے وہ بچوں کو جذباتی کرنے کے لیے وہ صحابہ کرام کو ایشو بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں۔ میں سید راز حسین رضوی میں خود کہہ رہا ہوں، میں کیمروں کے سامنے کہہ رہا ہوں، اگر تمہیں اپنے علم پہ بڑا ناز ہے نا، مجھے قرآن کے 30 پاروں سے وہ آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہوا ہو کہ صحابیوں سے پیار کرنا فرض ہے۔ اگر آپ چپ رہیں گے مجھے دکھ ہوگا۔ ہاں مجھے بتایا جائے یار، جی صحابہ کرام کی یہ خدمات ہے میں مانتا ہوں، صحابہ کرام کے یہ کمالات ہیں میں مانتا ہوں، لیکن قرآن سے صحابہ کرام سے پیار کرنا فرض دکھایا جائے، اور قرآن میں پیار صرف پنجتن کا فرض ہے۔ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ۔ قرآن میں پیار صرف اہل بیت کا فرض ہے۔ جا کے اپنے قاریوں سے پوچھو کہ یہ رسول اللہ یہ حکم حضور حکم خدا نہیں آیا تھا؟ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ حبیب ان سے کہہ دے جو اپنی جائیدادوں کے کاغذ لے کے تیرے دروازے کی خیرات ہی لے کے آج کہنے آئے ہیں کہ جی ہم پہ بڑا اللہ کا فضل ہے، آپ نے بڑی محنت کی، آپ نے ہمیں جہنم کے دروازوں سے بچا کے جنت کی دہلیز دکھا دی، آپ کچھ مانگ لے۔ خدا فرماتا حبیب ان سے کہہ دے میں کچھ نہیں مانگتا، ہاں اگر دینا چاہتے ہو تو میرے قریبیوں کی محبت دے دو۔ ہمیں ایسی آیت دکھاؤ جس میں لکھا ہوا، نوجوان بچے بھی سن رہے ہوتے ہیں اور یہ باتیں آپ آگے بھی کرنے کی پوزیشن میں۔ ہم یہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، وہ مناظرہ کرنا چاہتے ہیں، شیعہ امن کی خاطر چپ رہتے ہیں۔ تو نے خاک مناظرے کرنے، کتابیں لے کے جناب 1800 کتابوں کا ڈھیر لگا کے اس میں نیلے پیلے رنگ کیا پرچیاں لگا کے، اور بچوں کو کہتے ہیں ہم شیعوں سے بحث کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو نے بحث کرنی ہے، تیرے بڑے تو بیٹیوں سے مسئلے پوچھتے ہیں۔ اچھا جی آپ تائید کریں میری، آپ تائید کریں میری۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، آپ جیئے سرکار، آپ زندہ و سلامت رہا۔ میں پوچھ رہا ہوں اپنے قبلہ کعبوں کو اکٹھے کرو اور کسی سیمینار میں ان سے کہو کہ وضاحت کی جائے کہ قرآن کے 30 پاروں میں صحابہ سے پیار کرنے کا حکم ہے۔ پھر یہ اکثر قبول ہو جاتے، پھر پتہ کیا کہتے ہیں جی قرآن میں تو فرض نہیں ہے لیکن ہم صحابہ سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابی حضور سے پیار کرتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، ٹھیک ہے، میں یہ دلیل قبول کر رہا ہوں۔ ہمارے پنجاب کے کچھ پنچایتی اصول ہیں کہ مخالف نظریے کا بندہ بھی وزنی بات کرے تو ہم اپریشیٹ کرتے ہیں، ہم قدر کرتے ہیں۔ آپ نے کہا کہ جی قرآن میں پیار فرض اس طرح نہیں ہے، لیکن ہم صحابہ سے پیار اس لیے جان و دل قربان کرتے ہیں کہ صحابی نبی سے پیار۔ چپ نہ رہو یار، اگی غلط فہمیاں بہت، ان باتوں پہ بھی بولا کرو۔ ہمارے بھائیوں کی دلیل بڑی وزنی ہے، بڑی وزنی ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، بہت بہت بڑی وزنی شاجی دلیل ہے کہ ہم صحابہ سے جی اس لیے پیار کرتے ہیں کہ صحابہ نبی سے پیار کر، اور زندگی کا پتہ کوئی نہیں۔ ایویں ضد میں قیمتی وقت ضائع نہ کرو، اپنے اپنے ڈیروں پہ دکانوں کی تھڑوں پہ بیٹھ صرف اتنا سوچ لو جو نبی سے پیار کرے ان سے پیار کرتے ہو، اور جن سے نبی پیار کرے آپ بولے میرے ساتھ، آپ زحمت فرمائے یار۔ بہت شکریہ بہت شکریہ، مہربانی جی۔ اجازت ہے میں تھوڑی بات آپ سے کروں؟ دیکھیں ہم صحابہ کا احترام، میں سید ریاض حسین رضوی بار بار اپنا نام اس لیے لے رہا ہوں کہ وہ جو کلپ شلپ بنتے ہیں نا اس میں یہ وضاحت ضروری ہوتی ہے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں شیعہ خطیب مان رہا ہوں کہ جو آپ اعتراف کروانا چاہتے ہیں کہ جی صحابہ کے بار کی بہت خدمات ہیں،
بلکہ کچھ تو یہ سناتے ہیں ایک بندے رسول پاک نو آ کے آخیا یا رسول اللہ بس یہ جسم کے یہ 2 کپڑے بچے باقی سب کچھ تیرے اللہ کی راہ میں دے آئے. ہمارے جو قدم قدم پہ بچوں کو کہتے ہو یہ قرآن سے دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ. آج میں پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو جمعے میں پریشان کرتے ہو کہ جی وہ بندہ ہے جی وہ سارا کچھ اللہ کی راہ قرآن کے 30 پاروں میں ہمیں بتا وہ آیت کہاں ہے جس میں لکھا ہوا ہو کہ اس نے صرف 2 کپڑے بچائے تھے باقی سب اللہ کی راہ میں دے آیا تھا. قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے. اب 2 ہی باتیں ہیں یا وہ دولت اللہ کے راستے پہ دی نہیں گئی یا وہ دولت اس قابل نہیں تھی کہ اللہ قرآن میں ذکر کرتا. کوئی تو سمجھے گا اوئے ہوئے ہوئے. ہاں ہم 2 باتوں میں سے ایک بات تجھے ماننا پڑے گی مگر نہ خدا کی قسم جید مجمع میرے سامنے ہے. اللہ کے راستے پہ دیا جائے اللہ کسی کا ادھار نہیں رکھتا. اور تو 7 کھوہ سناتا ہے تو جائیدادیں سناتا ہے کہ اللہ کی راہ میں سارا مال تجارت دے دیا. اللہ کسی کا نہیں رکھتا. حسین کی ماں نے روٹیاں 15 دی تھی آیت 31